السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں دل و دماغ کو فرحت بخشتی، اچھوتی، انوکھی، دلکش، دل فریب رائٹر کے قلم کی شاہکار کہانی جن زادی۔ وہ کسی سوکھے پتے کی طرح حالات کے تھپیڑے کھاتا ہوا در بدر گھوم رہا تھا۔ اس کا نام شریف احمد تھا۔ شریف احمد کے باپ نے شریف احمد کا نام رکھتے ہوئے کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اس کا بیٹا اپنے نام کی طرح اتنا شریف اور ایماندار ہو جائے گا کہ اپنی شرافت اور سچائی سے ایک دنیا کو اپنا دشمن بنا لے گا۔ شریف اور ایماندار ہونا اچھی بات ہے، مگر اس حد تک جب تک اپنے نقصان نہ ہوتا ہو، اور جب اپنا نقصان ہونے کا خدشہ ہو تو موجودہ زمانے میں شرافت اور ذلالت کی ملاوٹ بری بات نہیں سمجھی جاتی۔ مگر وہ یہ بات نہیں سمجھتا تھا، اور موقع بے موقع سچی بات کہہ کہہ کر اس نے سارے زمانے کو اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ اسی واسطے سوکھے پتے کی طرح جگہ جگہ حالات کے تھپڑے کھاتا پھر رہا تھا اور در بدر بھٹک رہا تھا۔ چلتے چلتے شریف احمد کی ٹانگیں تھک گئی تھیں۔ وہ کئی دن کا بھوکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ صحت اس سے پہلے ہی ایسی تھی کہ لگتا تھا کسی بانس کو کپڑے پہنا دیے ہوں۔ وہ پانی بھی پیتا تو وہ پانی اس کے خالی پیٹ میں ہلتا ہوا محسوس ہوتا تھا، اور اب تو کل سے اس کے حلق میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گیا تھا۔ اس کے سوکھے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اوپر سے سورج بھی اس کا ایمان آزما رہا تھا۔ سورج کی تیز کرنیں اس کے سوکھے بدن میں برچھیوں کی طرح کھپ رہی تھیں۔ شریف احمد کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ لڑکھڑا کے زمین پہ گر پڑا۔ زمین پہ گرتے ہوئے اسے حیرت ہوئی۔ کمینے آدمی کو گرنے کے لیے بہت جگہیں ملتی ہیں، مگر شریف اور ایماندار آدمی کو گرنے کے لیے بھی پاک و صاف جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ اسی لیے شریف احمد کو اپنے گرنے پہ تعجب ہو رہا تھا کہ وہ جہاں گرا تھا وہ ایک دروازہ تھا۔ شریف احمد دروازہ پکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے سر اٹھا کے دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ دروازہ ایک مسجد کا تھا، مگر اس دروازے پہ بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ شریف احمد کی حالت بہت بری تھی۔ بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ ایسے وقت میں آدمی صرف اور صرف روٹی کا سوچتا ہے، مگر وہ سچا اور ایماندار آدمی تھا، پکا مسلمان تھا۔ اس نے مسجد کے بند دروازے کو حیرت سے دیکھا اور سوچنے لگا، یہ دروازہ کیوں بند ہے؟ ظہر کی نماز کا وقت ہوا جاتا ہے، نمازی کہاں ہیں؟ یہ تمام سوالات شریف احمد کے ذہن میں اٹھ رہے تھے۔ اسی وقت کسی شخص نے شریف احمد کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ کون ہو بھائی؟ اس شخص نے محبت بھرے انداز میں پوچھا۔ اللہ کا ایک عاجز بندہ، شریف احمد نے ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ حلیے سے تو مولوی معلوم ہوتے ہو، کیا تم نماز پڑھا سکتے ہو؟ اس آدمی نے پھر پوچھا۔ نماز پڑھانا تو ایک سعادت کی بات ہے، شریف احمد نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے اس کی آواز اس کے اپنے حلق میں گھٹ رہی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ شریف احمد۔ میرا نام خدا بخش ہے، مسجد کے ساتھ والے مکان میں رہتا ہوں، اور اس گوٹ گاؤں کی پنچایت کا سرپنچ بھی ہوں۔ اس شخص نے اپنا تعارف کروایا۔ اچھا نام ہے خدا بخش، تو بھائی خدا بخش، یہ مسجد کیوں بند ہے؟ یہاں نماز کیوں نہیں ہو رہی؟ ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ شریف احمد نے ایک ساتھ کئی سوال کر دیے۔ کیا پوچھتے ہو مولوی صاحب، ایک ہفتے سے مسجد بند ہے۔ یہاں جو پہلے مولوی صاحب نماز پڑھاتا تھے وہ بدبخت ایک بچے کے ساتھ، بس کیا بتاؤں، کہتے ہوئے بھی لاج آتی ہے، شیطان بھی کیسے کیسے بہروپ بدلتا ہے، خدا بخش نے لاچارگی سے جواب دیا۔ ساتھ ہی شریف احمد کو مولوی کا بھی لقب دے ڈالا۔ شیطان بہت فریبی ہے، نہ جانے کس کس روپ میں وار کر جائے۔ شریف احمد نے جواب دیا۔ کیا آپ ہماری مسجد میں نماز پڑھایا کریں گے؟ خدا بخش نے ایک بار پھر شریف احمد سے پوچھا۔ ہاں ضرور، آپ مجھے ایک گلاس پانی پلا دیجیے، ظہر کا وقت ہوا جاتا ہے، میں اذان
دے کر نماز کا اعلان کرتا ہوں۔ شریف احمد نحیف آواز میں جواب دیا، آپ کے چہرے سے لگتا ہے کہ آپ کئی روز کے بھوکے ہیں، پہلے آپ روٹی شوٹی کھا لیجئے پھر اذان دیجیے گا۔ خدا بخش شریف احمد کے چہرے کی زردی دیکھتے ہوئے بولا، نماز پڑھنے یا پڑھانے کے لیے روٹی کی نہیں ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، میں نماز پڑھانے کے بعد ہی روٹی کھاؤں گا۔ واہ کیا بات ہے، آپ فرشتہ ہیں۔ اتنا کہہ کے خدا بخش نے اپنی جیب سے ایک چابی نکالی اور مسجد کے دروازے پہ لگے تالے کو سوراخ میں وہ چابی ڈالی اور گھمائی۔ کٹک کی آواز کے ساتھ تالا کھل گیا۔ تالا کھلنے کے بعد خدا بخش نے مسجد کا دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی شریف احمد مسجد میں داخل ہو گیا۔ اتنی دیر میں خدا بخش ایک گلاس میں ٹھنڈا پانی لے آیا۔ شریف احمد مسجد کی فرش پہ بیٹھ گیا اور بسم اللہ کہہ کے گلاس منہ سے لگا لیا اور پانی پینے لگا۔ ٹھنڈے پانی پینے سے شریف احمد کے خالی پیٹ میں اینٹھنیں ہونے لگیں۔ پانی ٹھنڈک تو پہنچا رہا تھا مگر بھوک نہیں مٹا رہا تھا۔ نکاہت سے شریف احمد کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ بس نماز کے بعد تو روٹی مل جائے گی۔ شریف احمد کے ذہن میں سوچ ابھری۔ اپنی اس سوچ کے بارے میں سوچ کر شریف احمد گھبرا گیا اور توبہ توبہ کرنے لگا۔ شریف احمد کو اپنی یہ سوچ بہت غلط محسوس ہوئی۔ توبہ کرنے کے بعد شریف احمد نے وضو کیا اور اذان دی۔ اذان کی آواز جیسے ہی گاؤں میں گونجی، گاؤں کے کئی مرد نماز پڑھنے مسجد کی جانب چل دیے۔ شریف احمد کی آواز میں ایک سوز تھا، اس کی آواز گاؤں کے ہر شخص کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اذان ختم ہونے تک کئی نمازی مسجد کے صحن میں جمع ہو چکے تھے۔ سب لوگوں نے نئی مولوی کی آمد پہ خوشی کا اظہار کیا اور شریف احمد سے ہاتھ ملایا۔ شریف احمد نے نہایت خوش دلی سے سب کے ساتھ مصافحہ کیا۔ گاؤں کے لوگوں نے یہ بات خاص طور پہ محسوس کی کہ نیا مولوی جوان ہے مگر بہت کمزور، کمزوری کی وجہ سے اس کا رنگ مٹیالہ پڑ چکا ہے، اس کی سیاہ داڑھی کے گرد آلودہ ہو رہی ہے۔ جوان ہونے کے باوجود نئے مولوی کی آنکھوں میں شرم ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد خدا بخش خود اپنے گھر سے کھانا لے کے آیا اور شریف احمد کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، مولوی صاحب آپ بھوکے ہیں، پہلے مانی کھانا کھا لیجئے پھر باتیں ہوں گی۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ شریف احمد نے خدا بخش سے پوچھا۔ جی ہاں، میں نے ہی نہیں میرے گھر والے بھی کھانا کھا چکے ہیں، خدا بخش نے جواب دیا۔ بھائیو آپ لوگ میرے ساتھ کھانے میں ساتھ دیجئے۔ شریف احمد نے مسجد میں کھڑے دیگر افراد کو مخاطب کیا۔ الحمدللہ ہم سب کھانا کھا چکے ہیں۔ یہ سن کر شریف احمد نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا۔ کئی دن بعد اسے کھانا ملا تھا لہٰذا ہر نوالا اس کے حلق میں پھنس رہا تھا۔ شریف احمد نے نوالوں کو پانی کے گھونٹ سے پیٹ میں اتارنا شروع کیا۔ مولوی صاحب مسجد کے ساتھ ایک کمرہ بنا ہوا ہے، آپ وہاں رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ کھانے کے بعد خدا بخش نے شریف احمد سے کہا، میں مسجد میں نماز پڑھانے کے علاوہ بچوں کو قرآن بھی پڑھاؤں گا اور ان کو دینی تعلیم بھی دوں گا۔ گاؤں والوں سے کہہ دینا بچوں کو تعلیم کے لیے صبح مسجد بھیج دیں۔ ماشاء اللہ، آپ کو اللہ جزا دے، خدا بخش نے جواب دیا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، میرے ملازم نے کمرہ صاف کر دیا ہے، آپ تھوڑی دیر آرام کر لیجئے، پھر عصر میں آپ سے ملاقات ہوگی، خدا بخش نے کہا اور شریف احمد کے ساتھ لے کر مسجد سے ملحق کمرے میں گیا۔ کمرے میں پہنچ کے شریف احمد نے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ کافی کشادہ تھا۔ کمرے کی ایک جانب چارپائی پہ صاف ستھرا بستر بچھا ہوا تھا، بستر پہ رنگ برنگی رلی سندھی چادر بچھی ہوئی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک مٹکا دھرا ہوا تھا، مٹکے کے اوپر ایک گلاس بھی رکھا ہوا تھا۔ چارپائی کے نیچے ایک ٹین کا چھوٹا بکسا بھی رکھا ہوا تھا۔ چارپائی کے سرانے مکتب رکھا ہوا تھا جس پہ قلم، دوات اور چند کاغذ رکھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب، اب آپ آرام کیجئے، اتنا کہہ کے خدا بخش کمرے سے باہر چلا گیا۔ خدا بخش کے جانے کے بعد شریف احمد نے دوبارہ کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے میں مغرب کی جانب ایک کھڑکی تھی جو بند تھی۔ شریف احمد کو حبس محسوس ہوا تو اس نے آگے بڑھ کے بند کھڑکی کے پٹ کو کھولا اور باہر جھانکا۔
باہر جھانکتے ہی شریف احمد کی نظریں بے اختیار جھک گئیں۔ اس نے جلدی سے کھڑکی کے بٹ بند کر دیے کیونکہ کھڑکی سے خدا بخش کے گھر کا صحن صاف نظر آ رہا تھا۔ وہاں ایک جوان لڑکی صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ جیسے ہی شریف احمد نے کھڑکی کھولی تو اس کی نظر اس لڑکی سے ٹکرا گئی، لہٰذا بوکھلا کے شریف احمد نے کھڑکی بند کر دی۔ شریف احمد کی یہ حرکت لڑکی نے بھی دیکھ لی اور اس کے منہ سے ایک زوردار قہقہہ نکل گیا۔ شریف احمد کھڑکی بند کر کے بستر پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، وہ آرام سے بستر پہ لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں، مگر آنکھیں بند کرتے ہی شریف احمد بوکھلا کے اٹھ بیٹھا، کیونکہ آنکھیں بند ہوتے ہی وہ جھاڑو والی اس کے دماغ میں گھس گئی۔ توبہ توبہ! شریف احمد نے اپنے گال پیٹے لیے۔ پرائی بہو بیٹیوں کو دیکھنا بہت بڑی برائی ہے، اس برائی سے گناہ ملتا ہے۔ شریف احمد کو یہی سکھایا گیا تھا۔ شریف احمد اس گاؤں میں مولوی شریف بن گیا۔ 5 وقت مسجد میں نماز پڑھاتا، بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتا، انہیں دنیاوی علم بھی سکھاتا اور بڑوں کو دین و ایمان کی باتیں بتانا۔ چند ماہ میں ہی سارے گاؤں میں اس کی عزت ہونے لگی۔ وہ جہاں سے گزرتا سب اسے جھک کر سلام کرتے۔ گاؤں کی خواتین کو دیکھتے ہی شریف احمد کی نظریں جھک جاتیں۔ وہ کبھی عورتوں کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ گاؤں کی عورتیں سرگوشیاں کرتیں کہ نیا مولوی جوان ہے مگر نیت کا کھوٹا نہیں ہے۔ پرائی بہو بیٹیوں کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ شریف احمد کی بھی کوشش ہوتی کہ کسی عورت پہ اس کی نظر نہ پڑے۔ خدا بخش کی بیٹی سے کبھی کبھار گاؤں کے کنویں پہ نظر آتی۔ وہ بہت شوخ لڑکی تھی، اکثر شریف احمد اس کے مذاق کا نشانہ بنتا، مگر شریف احمد بھی کبھی اس کے کسی مذاق کا جواب نہیں دیا، ورنہ اس کا دل اس لڑکی کی جانب کھنچ رہا تھا۔ پہلے دن کی طرح شریف احمد نے اپنے کمرے کی کھڑکی دوبارہ نہیں کھولی۔ وہ ساری رات گرمی اور حبس میں گزار دیتا مگر کھڑکی نہ کھولتا۔ لیکن وہ کھڑکی والی اتنی شریر تھی کہ شریف احمد کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس کی سپنوں میں گھس آتی اور بیچارہ شریف احمد ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھتا۔ ہر نماز کے بعد شریف احمد اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگتا، اے اللہ، اے خالق کائنات، اے تمام انسانوں کے پالن ہار، تو تو جانتا ہے کہ میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں۔ میں نے زندگی کی تمام آسائشیں تیری خوشنودی کے لیے ترک کر دی ہیں، مگر یہ منہ زور جوانی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ نفس مجھے بار بار بہکاتا ہے۔ خدا، جب تک میں کسی شریف زادی سے نکاح نہ کر لوں تو میری حفاظت فرما اور مجھے ہر قسم کے گناہ سے بچا۔ میرے مولا، میرا پالنہار، اے پروردگار، تو میری مدد فرما۔ میرے معبود! روتے روتے شریف احمد کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ شریف احمد کی اکثر راتیں آنکھوں میں کٹنے لگیں۔ اسے آنکھیں بند کرنے سے ڈر لگتا تھا۔ شریف احمد کو اس گاؤں میں رہتے ہوئے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ اس گاؤں میں سے اسے کوئی تکلیف نہیں تھی سوائے اس جھاڑو والی کے، جو ہر موقع بے موقع اس کے سپنوں میں آ جاتی تھی۔ گاؤں کے لوگ بہت نفیس و مہربان تھے اور شریف احمد کی بہت عزت کرتے تھے، خاص طور پہ خدا بخش احمد کی بہت عزت کرتا تھا۔ آج بھی اکثر اوقات شریف احمد کا کھانا اسی کے گھر سے آتا تھا۔ اس گاؤں میں رہتے ہوئے شریف احمد کو معلوم ہوا کہ وہ جھاڑو والی خدا بخش کی بیٹی ہے۔ اس کے علاوہ خدا بخش کا ایک چھوٹا بیٹا بھی ہے۔ خدا بخش کی تھوڑی بہت زمینداری ہے۔ وہ اس گاؤں کی پنچایت کا سرپنچ ہے۔ پنچایت میں سرپنچ کی حیثیت سے وہ فیصلے پورے انصاف کے ساتھ کرتا ہے، اسی لیے گاؤں والے اسے پسند کرتے ہیں اور وہ گاؤں میں کافی مقبول ہے۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد خدا بخش گھبرایا ہوا مسجد آیا۔ شریف احمد مسجد میں بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ خدا بخش شریف احمد کے قریب آیا اور ادب سے سلام کرنے کے بعد بولا، مولوی بیٹا، ذرا میرے بیٹے ہاشم کو دیکھ لو، اس پہ کوئی جن بھوت آ گیا ہے۔ جن بھوت؟ شریف احمد نے حیرت سے خدا بخش کا جملہ دہرایا۔ ہاں، کل رات کو ہاشم بخش، جیسے ہم لوگ پیار سے ہاشم کہتے ہیں، ہاشم کل رات کو سکون سے سویا تھا، مگر صبح جب اٹھا تو سر میں درد کی شکایت کر رہا تھا۔ اس کی ماں نے تیل لگا کے اس کی سر کی مالش کی۔
بس اس کے بعد اس سے ہاشو عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگا۔ اس نے گھر کا سارا سامان نکال کے باہر پھینک دیا۔ پانی کی بھاری ٹنکی اس نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لی۔ کبھی وہ دیواروں پر بغیر کسی سہارے کے چلنے لگتا ہے، کبھی اپنا سر دیواروں سے ٹکرانے لگتا ہے۔ اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی ہیں۔ جلدی چلو مولوی بیٹا، ہاشو کی ماں بیچاری بہت پریشان ہے، اس نے تو رو رو کے اپنا اشر کر لیا ہے۔ خدا بخش نے جلدی جلدی ہاشو کی صورتحال سے شریف احمد کو آگاہ کیا تو شریف احمد نے قرآن پاک بند کیا اور اونچی جگہ پہ رکھا، پھر اپنے کمرے سے اپنی چرمی بیگ اٹھایا اور خدا بخش کے ساتھ اس کے گھر کی جانب چل دیا۔ دوستو، ابھی کہانی جاری ہے، اس کا اگلا حصہ کل ملاقات فرمائیے گا۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔